میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ میں پورا ڈیٹیل کے اندر آپ سے پہلے بات کر لوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ہے میں آپ کو بہت ساری باتیں جو آپ کے ذہن میں ہے کہ میں یہ سوال کروں گا، اس کا جواب جو ہے میرا خیال ہو سکتا ہے کہ میری سٹیٹمنٹ سے جو ہے آپ کو مل جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ساری چیزوں کا عینی شاہد ہوں سوائے ایکسیڈنٹ کی۔ تقریباً کوئی 12:30 بجے 1:45 بجے کے قریب جو ہے میں پہنچ گیا تھا وہاں پہ، اور اگر میں ہیلی کاپٹر پہ جاتا تو میں 3 بجے پہنچتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ آرمی کا ایک اسپیشل جہاز جو ہے چھوٹا پلین جا رہا تھا پنو آکل، تو فوری طور پہ آرمی نے کانٹیکٹ کر کے میں وہاں پہ پہنچا، اور اس کے بعد جو ہے ہیلی میں لے کے وہاں پہ گیا۔ پہلے جو اوپر سے سارا کچھ دیکھنا تھا دور دور تک وہ دیکھا، اور اس کے بعد میں گراؤنڈ پہ ہی رہا جب تک کہ دوسرے دن 9 بجے تک جو ہے ٹریک ریہیبلیٹیٹ ہو کے ٹرین چل نہیں پڑتی۔ اس لیے زخمیوں کو وہاں سے لے کے جانا، زخمیوں کو نکالنا، ہسپتالوں میں جانا، پہلے جو سندھ کی 3 ہسپتالیں تھیں ان میں جانا، وہاں سے رحیم یار خان کرنا، یہ پورا جو ہے اس کے اندر میں شامل تھا۔ اور میں اس وقت تک وہاں سے نہیں آیا جب تک کہ پہلی ٹرین بہاؤالدین زکریا جو ہے 10 بجے نہیں چلی۔ اب میں آتا ہوں کہ پوری تفصیل آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس وقت تک جو کنفرمیشن ہے، چونکہ اس وقت بھی ہمارے ریلوے کے ڈاکٹر، دوسرے جو شیخ زائد کے ڈاکٹر ہیں، ان سے جو اس وقت اطلاع دی ہے کہ اس وقت 63 قیمتی جانیں جو ہیں یہ شہید ہوئی ہیں، 20 جو ہے ابھی تک زخمی ہیں، ان میں 3 جو ہے آئی سی یو میں، اور باقی جو ہے وہ تقریباً اچھی حالت کے اندر ہیں۔ 20 کے اندر آپ ذرا بولیں گے نہیں، پھر میں بعد میں کنفرم کر لیں گے تاکہ میں تسلسل جو ہے اس کو قائم رکھوں۔ 63 جو ہے شہید ہوئے ہیں، 20 اس وقت جو ہے ہسپتال کے اندر داخل ہیں، 3 کرٹیکل کنڈیشن کے اندر ہیں، اور 17 جو ہے وہ اچھی حالت کے اندر ہیں۔ چونکہ ہر چیز کو میں نے خود مانی، چھوٹی سی چیز کو میں نے خود دیکھا، وہیں تھا، اس لیے ہر اس کے رشتہ دار جو 20 آدمی وہاں پہ داخل ہیں، ان کے ہر رشتہ دار کے ساتھ ہمارے افسر بیٹھا ہوا ہے، اس کے کھانا پینا، ویل ٹیک کیئر، اس کے کپڑوں کا سارا انتظام ہم نے کیا ہے۔ جہاں نہیں کرے گا، غفلت کرے گا، اس کو بھی وہ سزا ملے گی۔ اس لیے 2 دفعہ میں اسپتال میں ہر ایک آدمی سے فردن ان کے رشتہ داروں سے، مریضوں سے، زخمیوں سے خود میں مل کے آیا ہوں۔ اس وقت 107 سر، 107۔ اگر آپ کوئی چیز رہ جائے تو درمیان میں اگر بولیں گے تو یہ تسلسل نہیں ہوگا، پھر آپ کا جو مین چیز ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو مہربانی کر کے ذرا اپنے سوالات کو رکھیں۔ 107 ٹوٹل زخمی ہوئے تھے۔ اب سر، جو مروجہ ہمارا قانون ہے جس کے تحت ہم معاوضہ جو ہے وہ دیتے ہیں، حالانکہ نہ لاش کا اور نہ زخمی کا کوئی معاوضہ ہے، اتنی قیمتی ہے کہ یہ پرائس لیس ہے، ان کی کوئی قیمت صرف نہیں لگا سکتا، لیکن جو مروجہ قانون ہے اس کے مطابق ہم 15 لاکھ جو شہید ہوئے ہیں ان کو دیتے ہیں، 50,000 سے لے کر 30 لاکھ تک، 3 لاکھ تک، معاف کرنا، 3 لاکھ تک جو زخمی ہیں ان کی حالت کے اوپر جو ہے منحصر ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی جو ہے، چونکہ سیٹرڈے تک یہی ہوں، یہ سارے معاملات میں خود دیکھ رہا ہوں، یہ ابتدائی تحقیق کے اس میں اور بہت سارے معاملات ہیں، اور ریلوے سے متعلق بہت سارے میٹرز ہیں جس کو میں سیٹرڈے تک بیک ٹو بیک میری جو ہے انشاءاللہ تعالی میٹنگز ہیں یہیں پہ۔ میں ہو سکتا ہے کہ سنڈے کو یا منڈے کو جو ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملوں اور دیکھوں کہ ان کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں۔ ان میں بعض ایسے ہیں جو معذور ہو چکے ہیں، 2 یا 3 کم از کم،
کہ جن کے لیے احساس پروگرام کے مطابق جو دوسرے جو پروگرام انسانیت کے پروگرام ہیں اس کے مطابق جو ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے اپنی طرف سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اس سے بڑھ کے صدقہ جو ہے میرے نزدیک کوئی نہیں، اور میرا اپنا بھی ایک دوسروں سے چندہ نہیں لیتا، اپنا بھی میرا ایک احساس ہے، وہاں پہ بھی کیا ہے، مطلب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان ہے اللہ تعالیٰ نے حلال کی چیز کوئی دی ہے تو سب سے بڑا صدقہ جو ہے ان کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے کہ میری سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے یہ میری ہے۔ سر، یہ بتانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ 2014 سے لے کر آج تک مین لائن کے ٹریک پر میجر کوئی خرچہ نہیں ہوا، مینٹیننس ضرور ہوئی ہے جو ڈیلی روٹین کے اندر ہے اور برابر ہو رہی ہے۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ جس ٹریک پہ جس جگہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے ابھی ابتدائی ہے، یہ فائنل نہیں ہے، لیکن اس میں ٹریک کا کم از کم جو ہے کوئی 8 میل کے ٹکڑے پہ ہم نے اس کو مینٹین کیا ہوا تھا، اس لیے کم پاسبلٹی ہے، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس کا، لیکن کم پاسبلٹی ہے کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہے، چیئر نے بھی دیکھا ہے، سی او وہاں سارے بڑے افسر وہاں پہ موجود تھے کہ چیز کو مائنڈلی ہم نے خود ملاحظہ کیا ہے، تو میں خود تھا تو آپ کو پتا ہے کہ سب وہاں موجود تھے، اس لیے کم پاسبلٹی ہے کہ 8 میل کے ٹریک کے اندر کوئی خرابی تھی، لیکن یہ ڈیٹرمنٹ میں نہیں کر سکتا جی جب تک فائنل رپورٹ نہیں آتی۔ جب بھی ٹریک کمزور ہوتا ہے تو یہ انگریز کے وقت کا ایک قانون ہے، اس کو ہم ایکسٹینڈڈ قانون ہے، اس کو ہم فالو کرتے ہیں کہ وہاں پر سپیڈ جو ہے کم کی جاتی ہے۔ تو یہ سکھر کا جو ٹریک ہے جس کو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ بہتر ٹریک نہیں ہے، یہ خطرناک ٹریک ہے، یہ لفظ استعمال کرتا ہوں۔ اس کے تحت کم از کم ہمارے پاس بہت ساری جگہوں کے اندر ہم نے قدغن لگائی ہوئی ہے کہ یہاں پہ 40 میل سپیڈ ہوگی، یہاں پہ 60 ہوگی، 50 ہوگی، 70 ہوگی۔ دنیا کے اندر اگر ٹریک انتہائی بھی خراب ہو، جس طریقے سے ہم نے یہ جو آپ کے ریسکیو ٹرین ہے یا ریسکیو جو انجن ہے جو اٹھاتا ہے پھر پوری اس کے لیے بھی مٹی کے اوپر جو ہے ہم لے کے، اور بڑا وزنی ہوتا ہے، تو اس لیے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر ٹریک انتہائی بھی کمزور وہاں پہ ٹرین نہیں چل سکتی، لیکن وہاں سپیڈ کم کرنی پڑتی ہے۔ اس حساب سے میں نے خود جا کے دیکھا ہے، چونکہ اس سارے ٹریک کا ملاحظہ میں پہلے کر چکا ہوں، ایک ایک انچ کا، ملتان سے لے کے بکر تک، یہ جو سکر ڈبین تھا میں خود وہاں پہ گیا ہوں اس 5 مہینوں کے اندر۔ اب جو ہے میں اس طرف آ رہا ہوں کہ کوچز بدقسمتی سے غریب ملک ہے، 50 سال پرانی، وہی جرمن کوچز ہیں۔ اس ساری کوچز کے اندر آپ کا ایک پاور پلانٹ جو ہے یا پاور کوچ جس کو کہتے ہیں وہ نئی تھی، چائنیز تھی، اور 2 اے سی کی کوچز جو تھی وہ نئی تھی، باقی ساری وہ 40 سے 50 سال پرانی کوچز ہیں، جس کو برابر جو ہے ہم ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں، اس کو جو ہے ٹھیک کرتے ہیں اپنی کوشش کے مطابق، جو بھی وہ ہتھوڑوں سے، میں نے چونکہ کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہی پرانی ٹیکنالوجی سے، ہتھوڑوں سے، اور اس سے جو ہے آپ ویلڈ کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے مغل پورہ کے اندر بھی اور آپ کے اسلام آباد کے اندر بھی کیچ فیکٹری ہے اس کے اندر بھی۔ اب بہت کوشش کی ہم نے، خاص کر میں دوسرے وزراء کا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن 5 مہینے کے اندر میں 3 سے 4 مرتبہ، بلکہ لاسٹ ویک چیئرمین صاحب کی اور میری چائنیز ایمبیسڈر سے یہ بات ہوئی، بڑی تفصیل سے 1.5 گھنٹہ، ایک ہی ٹاپک تھا ہمارا، دوسرا نہیں، کہ جی ML1 کے اندر جو شرائط آپ نے کہی ہم نے اس کو مان لیا۔ ہم نے یہاں تک کیا ہے کہ لاسٹ میٹنگ میں میں نے آپ کو کہا تھا یہاں پہ کہ ٹینڈر کے ڈاکومنٹ بھی ہم نے بنا کے تیار کر لیے ہیں، اب اگر ہمیں ابھی کہتے ہیں تو آپ ٹینڈر کے ڈاکومنٹ جو ہے ہم رات کو پرنٹ کرنا شروع کر دیں گے اور سارے اخبارات کے اندر آ جائیں۔
اب ظاہر ہے کہ چونکہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے اور اسی لیے جو ہے اس ٹریک کو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مینٹیننس ہے، اس کو جو ہے آپ ذرا کوشش کریں گے سمجھیں گے، ایک مینٹیننس ہے، ایک ریہیبلیٹیشن ہے، اپ گریڈیشن ہے۔ ہم نے ہر صورت کے اندر اپنے پورے ریلوے ٹریک کو جو ہے وہ اپ گریڈ کرنا ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو اٹھانا ہے، جتنے بھی آپ کے ایکسپورٹر امپورٹر ہیں ان کی ان پٹ کاسٹ کو کم کرنا ہے، تو آپ نے ٹریک کو ہر صورت کے اندر، کوچز بھلے یہی ہوں، انجن یہی ہو جو ہمارے پاس کافی ہیں، فریٹ ویگن یہی ہو، لیکن سپیڈ بھی بھلے 120 میل ہو، کوئی بات نہیں، یا 100 میل ہو، لیکن آپ نے ٹریک کے انفراسٹرکچر کو ہر صورت کے اندر اپ گریڈ کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں۔ جس کے لیے ظاہر ہے کہ 5 مہینے سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے حکم ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اس لاسٹ میٹنگ کے اندر ہم نے اس چائنیز ایمبیسڈرز کو مختلف طور پہ بتایا ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کریں، یہ نہیں ہو، میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کم از کم یہ فیز 1 جو ہے جس پہ ٹوٹل خرچہ آپ کا $2.4 بلین آتا ہے، یہ اگر ہم شروع کر دیں اور اس کے بعد جو ہے اگر کوئی مسئلہ ہے جو میں مسئلہ نہیں سمجھتا تو پھر کم از کم جو ہے باقی ہم بعد میں کر لیں گے، لیکن یہ فیز 1 جو ہمارا خطرناک ہے، اور میں نے ان کو بھی یہ باور کرایا کہ اس میں انسانی جانوں کا ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اور یقین کریں میں تو اپنے طور پہ جب بھی اٹھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تو میں ریلوے کے ملازمین، اپنے آفیسر، اس میں ٹریول کرنے والے، کیونکہ یہ لوگ جب ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں ہماری امانت ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا ہمارا فرض ہے، تو میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ بدقسمتی سے مارچ کے اندر ایک واقعہ ہوا، میں نے سخت ایکشن لیا، اس کی ڈیٹیل میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تک وہ کیفر کردار تک پہنچنے والے ہیں۔ اس لیے ابتدائی رپورٹ کے بعد فائنل رپورٹ ہوئی جو مارچ میں کراچی ایکسپریس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ایک خاتون قیمتی جان جو ہے ضائع ہوئی تھی، اور اس کے اندر پہلے میں اس کا بتا دوں کیونکہ بہت سارے سوال جو ہے آپ کے اس سے متعلق ہوں گے۔ کہ ٹوٹل ہم نے ڈائریکٹ جو اس کے اندر مجرم نہیں ملزم آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ ہے 10 اس حادثے کے اندر، انڈائریکٹ جو انوالو ہیں وہ ہے 12۔ حالانکہ میں نے جو میڈیا ٹاک کی تھی اس دوران میں وہاں پر رحیم یار خان میں یا اس سائٹ کے اوپر میں نے کہا تھا کہ 18 ہے، لیکن اب یہ میں نے دیکھا کہ اس وقت ہم نے 22 آدمیوں کو ٹوٹل یہ چارج کیا ہے، اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ اس میں اگر میں آپ کو تفصیل بتاؤں، بہت تھوڑے سے جو ہے چھوٹے افسر ہیں، باقی سارے بڑے افسر ہیں۔ ان کا جہاں تک دیکھیں میں نام نہیں لیتا، لیکن اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے جو مجھ کو اسسٹ کر رہا تھا جب میں نے